جواب جانتے ہیں، کام کاج میں ہیں روزمرہ کے ہمارے کیا معمول رہیں اور اللہ سے بھی لو کیسے لگائے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں واضح ارشادات سے مشرف فرمایا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث کریمہ کے ذریعے سے اس سلسلے میں ہمیں روشن نمونے عطا فرمائے ہیں، فرامین کی شکل میں بھی ہے اور آپ کے اسوہ حسنہ کی شکل میں بھی ہے۔ اہل بیت کرام، صحابہ کرام، صالحین کی بابرکت زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر فرما رہا ہے، تو اب آغاز کس سے کیا؟ الرحمن کے بندے وہ ہیں جو نماز اس طرح پڑھتے ہیں، یہ پہلا تذکرہ نہیں کیا، فرمایا یمشون علی الارض ہونا، زمین پر وہ چلتے ہیں تو بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ نماز کا ذکر ہے، عبادت کا ذکر ہے، لیکن خاص طور پر چلنے کی اداؤں کا ذکر کیا۔ کیوں یہ کیا؟ تاکہ بندے مومن یہ ذہن میں رکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جس طرح 5 وقتہ نمازیں ہیں، اسی طرح چلتے وقت بھی اگر وہ آداب کا لحاظ کرے اور تواضع اور خاکساری کے ساتھ وہ زمین پر قدم ڈالے تو اس کا قدم ڈالنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت قرار پائے گا، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو وقار کے ساتھ چلتے ہیں، نہایت ہی تواضع کا اظہار ان کے چلنے کے انداز سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل کبھی ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور وہ جہالت میں اتر آتے ہیں تو یہ جاہلوں کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، نادانوں کا جواب نادانی سے نہیں دیتے، بلکہ قالوا سلاما، وہ سلامتی کی روش کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور راتوں کو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مبارک رکوع شریف کے اندر تفصیل بیان کی نیک بندوں کی۔ تو خلاصتاً عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں معمول یہ بنانا چاہیے کہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ پہلے اولین ساعتوں میں جیسے آنکھ کھلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم اپنے بستر سے اٹھیں، جیسا کہ رسول کریم علیہ السلام نے سبق دیا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ آپ دیکھیں نیند سے اٹھ رہا ہے تو یہ دعا کیا ہے؟ اس میں ایک درس اور پیغام ہے۔ کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی احیانا، جس نے ہمیں زندگی بخشی، بعدما اماتنا، بات اس کے کہ وہ ہمیں موت سے دوچار کر چکا تھا، حالانکہ ہم سو چکے تھے، مرے تو نہیں تھے۔ میں رسول کریم علیہ السلام اس دعا کے ذریعے سے یاد دلایا کہ نیند بھی کیا ہے؟ یہ موت کی بہن ہے۔ تم اس نیند کے ذریعے سے یاد کرو کہ جس طرح رب نے سلایا ہے، اسی حالت میں تمہاری روح کو اگر قبض کر لیتا تو تم دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے۔ اب اس نیند کے بعد جس کو موت سے تعبیر کر کے فرمایا کہ اس نے ہمیں جگایا، بیدار کیا، نہیں، فرمایا جس نے ہمیں زندگی بخشی۔ تو اب اس طرح سے انسان جب آنکھ کھولتا ہے تو اسے درس یہ دیا جا رہا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے نیند سے کیا اٹھایا، موت کے آغوش سے پھر سے مجھے زندگی عطا کی ہے، تو لہٰذا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس تصور کے ساتھ انسان صبح کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے گپ شپ میں اپنے وقت میں گزارے گا، جس کے نام پر اٹھا ہے فوراً وہ اس کی عبادت اور بندگی کے لیے آمادہ ہو جائے گا، طہارت سے فارغ ہوگا، وضو کر کے پھر مسجد میں جائے گا، عبادت کرے گا۔ اس کے بعد پھر جو اس کے اپنے معمولات ہے دنیاوی اس کو کرنا ہے، حلال کمائی کے لیے تگودو کرنا ہے، لیکن جب وقت نماز آئے بس اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے اٹھ کر چلے جانا ہے، اور دماغ اور دل اس کا یہ ہونا چاہیے کام کرتے ہوئے کہ بلاوا جیسے آئے مجھے پہنچنا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ مسجدوں میں اس کا دل لگا ہوا رہے، کب وقت آئے نماز کا کہ میں مسجد کی طرف چل پڑوں۔ اس احساس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔